آج کی سب سے بڑی خبر، حکومت کی بڑی گیم، راتوں رات اجلاس، قائمہ کمیٹی کے بل کو وجہ بنا کے نواز شریف کو بھی ریلیف دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ نہایت ہی پریشان، جبکہ بلاول بھٹو صاحب بھی حیران ہو گئے۔ شہباز شریف کی بے بسی دیکھنے کو ملی، جبکہ چیف جسٹس اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مخلص ملک کے ساتھ الیکشن چاہیں تو 1 دن میں بھی ہو سکتے ہیں اور 60 دنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کی ہم اس سب سے بڑی خبر کے اوپر بات کریں گے کہ انہوں نے 3 بڑے کھلواڑ کیا کیے اور نواز شریف اور شہباز شریف خاص کر نون لیگ کیسے انتقام لینے جا رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح کے کھلواڑ ہوئے اور قائمہ کمیٹی سے بل، پارلیمنٹ میں تقاریر، مشترکہ اجلاس، یہ جتنی چیزیں ہوتی رہیں کابینہ کے اجلاس میں، اس کے اندر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ماموں بنایا، بلاول بھٹو کو بھی حیران کر کے رکھ دیا، محسن داوڑ نے اس میں اہم کردار ادا کیا، اور ساری کہانی ہوئی کیا۔ ایکچولی جو حکومت ہے اس میں نون لیگ نے راتوں رات یہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کو بلانے میں بھی اور آگے چیزیں کرنے میں شہباز شریف جو تھے وہ ڈگمگا رہے تھے کہ ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کل پارلیمنٹ کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب کو جب انہوں نے کہا جناب سپیکر، تو سپیکر صاحب نے آگے سے کسی اور کو بیٹھنے کا کہا، وزیر اعظم خود ہی بیٹھنے لگے۔ یہ عالم تھا ان کی یعنی کہ ذہنی کیفیت کا، برل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ شہباز شریف ان کو کہتے رہے کہ بڑے بھائی جان میاں نواز شریف صاحب، بھتیجی کو آپ میری کو بھی سمجھائیں اور بیٹی کو بھی، کہ ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ وہ رائٹ ٹائم کس چیز کے لیے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے اجلاس بلایا، بلاول صاحب پہلے انکاری ہو گئے اور بلاول بھی رضامند نہیں تھے کہ یہ جو بل کی آڑ میں ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس کو کیا جائے۔ آخر کار انہوں نے بلاول صاحب کو راضی کر لیا اور اسٹیبلشمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے تو 3 ماس کھولنے، چھترول اور لترول تو ہماری ہوگی، تو اس سارے عمل کو کیسے بجا پائیں گے؟ انہوں نے ایکچولی راتوں رات جو بڑی واردات کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جو سو موٹو لینے کا اختیار چیف جسٹس صاحب سے واپس لیا گیا، اس 100 موٹو کو نہ تو آئندہ لیا جائے گا، اور جو ماضی میں لیے گئے ان کے خلاف 30 دنوں کے اندر اندر تمام لوگ اپیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ نواز شریف صاحب 30 دنوں کے اندر اپیل کر لیں گے، جہانگیر خان ترین میرے خیال سے وہ بھی شامل ہیں، شاید حقان عباسی، جن کے جتنے کیسز تھے وہ سب کے سب لوگ اب جتنے آز خود نوٹس 100 موٹو لیے گئے تھے ان کے خلاف اس نئی قائمہ کمیٹی کے بل کی منظوری کے بعد جا کے اپیل کر سکیں گے، اور اپیل کی صورت کے اندر ان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ تو ہر بات کی بات ہے، ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، ابھی نئے ماس کھلیں گے۔ اب یہاں پہ رکتے ہیں تھوڑی دیر، آپ کو صرف نواز شریف صاحب کی یہ چیز بتاتے ہیں اور پھر بیہائنڈ دا سین سٹوری کو میں مزید بتاتا ہوں۔ ایکچولی سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے کسی ملک کی، جیسے پاکستان کی بھی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا ہوا ہے، سزا دی ہوئی ہے، ساری چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اب سپریم کورٹ سے بڑی اوپر تو عدالت صرف اللہ کی ہے، تو وہاں تو انصاف مرنے کے بعد ہوگا، لیکن اب سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں تھا، کہیں اور یہ جا نہیں سکتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کو بے لگام گھوڑا بنا دیا جائے، نواز شریف کو ریلیف دے کے نااہلیت ختم کر کے۔ شاید کچھ لوگ ہوں جو دینا چاہتے ہوں، لیکن ہیں وہ حیران کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس قائمہ کمیٹی نے جو اختیارات اپنے پاس لیے، اس اختیار کو وجہ بنا کے اب جو 30 دن ہے اس کے اندر اندر نواز شریف کو کہیں اور طریقے سے ریلیف نہیں مل سکتا تھا، تو انہوں نے یہ حل نکالا، اور اب نواز شریف صاحب بھی اس کے تحت پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ یہ اصلی کہانی کی انہوں نے۔ جب شہباز شریف صاحب نہ مانے، یعنی کہ ماننا تو ہے تھا ہی، انہوں نے یہ کہہ رہے تھے کہ صحیح وقت نہیں ہے بھائی جان، صحیح وقت آنے دیں، یہ ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے، ابھی ہم اس عدلیہ کو ٹھیک کرتے کرتے اپنے فائدے کے لیے اس کو ٹھیک کریں گے تو حالات خراب ہوں گے، جو پہلی چیز ہوگی الیکشن کی وہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، الیکشن بھی نہیں ہوں گے، ہم اپنا ریلیف بھی لیں گے، ساری چیزیں کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے یہ جواب دیا۔ پہلی تو بات ہے، مریم نے پوری رات مانیٹرنگ کی، یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے۔ بڑے میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جب مجھے سزا دی گئی تھی تو کیا وہ صحیح وقت تھا؟ آج جب مجھے موقع ملا ہے
عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا اور ساری چیزیں، انہوں نے تو میرے خلاف فیصلے دیے تھے، تو میں صحیح وقت کا انتظار کرتا رہوں، لہٰذا آپ کرو۔ انہوں نے یہ کروایا، پھر یہ ماننا پڑا ان کو اور ساری چیزیں ہو گئیں۔ میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بھی پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بل جو ہے اس کے تحت ہوا کیا ہے۔ حکومت کی بڑی گیم جو کی گئی، نواز شریف کو چوری سے ریلیف دے دیا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی حیران کر دیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی کے بعد 100 موٹو نوٹس کے تحت ماضی کے مقدمات میں تمام سزا یافتہ ملزمان 30 دن میں اپیل کر سکیں گے، اور نواز شریف، جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی، طلال چودھری، دانیال عزیز بھی اپیل دائر کر سکیں گے۔ حکومت نے قومی اسمبلی میں ترمیم محسن داوڑ کے ذریعے پیش کروائی اور بلاول بھٹو زرداری نے اس ترمیم کی مخالفت کی تھی۔ بعد میں بلاول بھٹو کو اس ترمیم کی حمایت پر قائل بھی کر لیا گیا۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا، جو راتوں رات قائمہ کمیٹی کا اجلاس کیسے بلایا گیا؟ وزیر اعظم بے بس حکومت کے چند لوگ جو تھے ان کو صرف اس ترمیم کا پتہ تھا، اور اصل کہانی یہ دی کہ درجنوں بل ایسے ہی پڑے۔ آپ دیکھیے کہ قائمہ کمیٹی کے اندر جب بھی بل جاتے ہیں، کئی دن، کئی مہینے، کئی سال پڑے رہتے ہیں، سال تو خیر نہیں لیکن کئی مہینے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا بل تھا، ایک دن گیا، دوسرے دن اسی دن شام کو وہ بیٹھے اور پاس بھی کر دیا۔ اب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ حکومت نے راتوں رات قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا، صرف چند لوگوں کو ترمیم کا پتہ تھا، باقی سب پر اپنی مرضی مسلط کی اور اصل ترمیم کسی کو نہیں بتائیں۔ یہ سب مریم نواز شریف خود مانیٹر کرتی رہی اور شہباز شریف بے بس دکھائی دیے۔ جلدی میں ساری چیز کروائی، سارے حالات کیے اور کوشش یہ کی کہ اس بار ہمیں پہلا اور آخری موقع ملا ہے، اس کو جواز بنا کے جو ہم بل ہے اس کی منظوری لے لیں، اور میرے والد کو مریم چاہتی تھی جو ہے وہ ریلیف مل جائے، اور نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کے ریلیف لے لیا۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے میرے ذرائع کے مطابق بڑی حد تک وہ خوش نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ عدلیہ والا وہ الیکشن والا معاملہ الگ ہے، یہ انہوں نے اپنا کام الگ سے کروا لیا، ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں ڈال رکھی تھی یہ آزاد ہو جائیں گے۔ کل اگر وکلا اور جو عمران خان ہے، تحریک انصاف، اور یہ سارے مل کے انہوں نے تحریک چلا دی، عدلیہ بچاؤ تحریک، تو ادھر سے یہ بھی آزاد ہوئے، یہ تو آپس میں ٹکرائیں گے، ہمارا سر پھوڑیں گے، تکلیف تو ہمیں ہوگی، یعنی کہ ہم ان کو لے کے آئے تھے، لوگ تو ہمارے اوپر تنقید کریں گے۔ تو وہ بھی حیران ہے کہ انہوں نے کیا کیا نون لیگ والوں نے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ تو حیرت زدہ ہے ہی ہے اپنے کاموں کے اوپر، مگر نواز شریف کا قائمہ کمیٹی سے تو بل ہو گیا، اب آگے چل کے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ججز کا کیا ریئیکشن آتا ہے۔ وہاں پہ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا، آدھے جج حکومت کے نہیں کہنا چاہیے، آدھے جج پی ڈی ایم حکومت کے اور آدھے جج عدالتوں کے، ایسے کہنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں چل کے چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ چیف جسٹس ابھی بھی ملک کے لیے مخلص ہیں اور سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ جو عدم استحکام ہے یہ ختم ہو جائے، اس سلسلے میں انہوں نے کیا کہا، میں حرف بحرف جو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کو بتاتا ہوں، اور اس سے اگلا ایپیسوڈ بھی بڑا اہم ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پابندیوں کے باوجود ملک کے لیے مخلص اور سیاسی استحکام کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے جو سماعت کے اختتام پر جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف سے تحریری یقین دہانی مانگی ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ لکھ کر دے گی کہ ہم انتشار نہیں کریں گے اور چیزیں نہیں کریں گے۔ سیاسی قوتوں کے درمیان تناؤ سے دیگر ریاستی ادارے متاثر ہو رہے ہیں، عوام میں اداروں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ادارے بول نہیں سکتے اس لیے خاموش رہ کر سنتے ہیں۔ شفاف الیکشن کے لیے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا کہا ہے، پھر پلے ہو تو سپورٹس مین سامنے آتے ہیں، جنگجو نہیں آتے، غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے کون یقین دہانی کروائے گا کہ یہ بتائیں، کوئی سینئر عہدیدار یقین دہانی کروائے تو مناسب ہوگا۔ عدالتی کارروائی کا مقصد ریاستی کام کو آئین کے مطابق رکھنا ہے، عدالتی کارروائی کسی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ الیکشن کے بغیر جمہوری حکومتیں نہیں آ سکتی۔ دو وزرائے اعلیٰ نے اچھا یا برا اپنا اسمبلی تعلیل کرنے کا اختیار استعمال کیا، آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔ وزارت داخلہ اور دفاع سے حالات بہتری کے لیے کم سے کم وقت پوچھ کر بتائیں۔ 21 مارچ کو ایک بریگیڈیئر کی شہادت ہوئی، پشاور مسجد میں دھماکہ ہوا۔ انتخابات 2 دن میں بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک دن ممکن نہ ہوں۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج بھی سیاستدان اپنا قبلہ درست کریں، اپنی چیزوں کو صحیح سمت میں لے کے آگے بڑھیں تاکہ ملک کے اندر جو استحکام ہے وہ آئے، سیاسی عدم استحکام ختم ہو، اس کے بعد معاشی استحکام آ جائے،
عوام کو ریلیف ملے، لوگ آٹا لینے کی لائنوں میں لگے ہیں، لیکن آج جو قائمہ کمیٹی کے ذریعے ہوا ہے اس میں اب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں عدلیہ کیا کرتی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں کیا کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، اور پاکستان کے عوام کیا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ مزید اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔